فلسطینیوں کے ساتھ پاک فوج نے امداد کی پہلی کھیپ غزہ روانہ کر دی. خیمے، کمبل اور 3 ٹن ادویات شامل. مصر رفح کراسنگ کھولنے پر رضامند. پاکستان کا غزہ کی بدترین صورتحال پر تشویش کا اظہار. غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت. دفتر خارجہ کا اسرائیل سے فوری طور پر سیز فائر کا مطالبہ. ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں جدہ میں OIC کا اجلاس ہوا. نگراں وزیر خارجہ نے تنازع کی بنیادی وجہ 2 ریاستی حل پر عمل درآمد نہ ہونے کو قرار دیا. غزہ کی کشیدہ صورتحال پر مغرب کی دوغلی پالیسی. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان آگ بگولا ہو گئے. کہتے ہیں اسرائیل فلسطین کشیدگی میں مغرب آگ پر تیل چھڑکنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہی ہے. اسرائیل کی محبت میں اندھے امریکی صدر کی ہٹ درمی. سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر امریکی صدر جو بائیڈن نے لکھا 7 اکتوبر ایک مقدس یہودی تہوار کا دن تھا، مگر حماس کے حملوں نے اس دن کو ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں کے لیے سب سے بدتر دن بنا دیا. مزید لکھا کہ دہشت گرد نہیں جیتیں گے، آزادی کی جیت ہوگی. امریکی صدر کے بعد برطانوی وزیر اعظم بھی فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے اسرائیل پہنچ گئے. رشی سوناک کی ہم منصب نیتن یاہو سے ملاقات. صہیونی حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ. وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات. انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت تعلقات میں دراڑ نہیں ڈال سکتی. شی جن پنگ بولے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. وطن واپسی پر گرفتاری کا خطرہ چل گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانتیں منظور کر لی. 24 اکتوبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم. احتساب عدالت نے بھی توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے. العزیزیہ، ایون فیلڈ اور توشہ خانہ ریفرنسز میں ریلیف کے باوجود نواز شریف کے خلاف کئی کیسز زیر التوا. وطن واپسی کیس کھل سکتے ہیں. نون لیگی قائد کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی. نواز شریف کا طیارہ لاہور کے بجائے اسلام آباد میں لینڈ کرنے کا امکان. قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کر لی گئی. نواز شریف آج شام دبئی پہنچیں گے. شاہی خاندان کے افراد سے ملاقات متوقع. وہ اکیلا ہی سب کچھ کرنے والا. اور اس بیچاری کی شادی تھی دسمبر میں، اس کو گولی ماری ہے. موبائل لے کے چلے. ایک موبائل فون کے لیے گھر کے واحد کفیل کا قتل. کراچی کے گلستان جوہر میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر نوجوان کی جان لے لی. مقتول محمد سعد نیو کراچی کا رہائشی تھا. CCTV فوٹیج منظر عام پر. پاک پتن کی 14 سالہ لڑکی بکتے بکتے لاڑکانہ پہنچ گئی. بھتیجی کے اغوا میں چچا ہی ملوث نکلا. کم سن 2 ماہ 10 دن بعد بازیاب. ملزم اب تک آزاد. کراچی میں گھوسٹ اسپتال کا انکشاف. GTV نیوز کی گلشن اقبال کے گھوسٹ اسپتال کی خبر پر گورنر سندھ کا نوٹس. کمشنر کراچی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. سندھ حکومت اور KMC کا اسپتال سے لا تعلقی کا اظہار. اسپتال کس نے بنوایا؟ کئی سوالات اٹھنے لگے. مونگ دال بھی پہلے کے مقابلے میں 20 روپے کلو کم ہوئے. دال چنے پہ بھی 20-30 روپے کلو کم ہوئے. دال آخر کار غریب کے لیے حلال. پیٹرول اور ڈالر سستا ہونے کے بعد کراچی میں دالوں کی قیمتیں کم ہونے لگیں. مونگ، چنا اور ماش کے دام 20 سے 30% کم ہو گئے. وابجہ میں کرپشن کے خاتمے کا عہد. ڈپٹی کمشنر صادق آباد نے میپکو افسران اور ملازمین سے حلف اٹھوا لیا. وزارت توانائی کی ہدایت پر حلف لیا گیا. ڈپٹی کمشنر کا بیان. عابد باکسر پر سرکاری رائفل چھیننے اور پولیس حراست سے فرار کا مقدمہ. لاہور کی خصوصی عدالت نے ملزم کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. 26 اکتوبر کو دوبارہ پیشی کا حکم. نالا بن رہا ہے، اس میں ہر دن ایک نہ ایک بندہ گر جاتا ہے. آج صبح بھی بندہ گر رہا ہے. سست روی سے ترقیاتی کام. عوام کی زندگی حرام. کوئٹہ کے سبزل اور کمرانی روڈ پر سڑک کی توسیع مسئلہ بن گئی. آئے روز حادثات. سینئر قانون دان SM ظفر کا انتقال. مرحوم طویل عرصے سے بیمار تھے. ایوب خان دور میں وزیر قانون رہے. مسلم لیگ قاف کے سینیٹر بھی رہے.